اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرس، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سیشن ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا، سورہ الضحیٰ اینڈ ڈپریشن۔ دیکھیں، میں جو ہے وہ لائیو کلاس بھی لے سکتی تھی، بٹ پرابلم یہ تھا کہ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سگنل چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹائم بیزی ہوتے ہیں، لائیو کلاس نہیں لے سکتے۔ سو جو ہے وہ بہتر یہ تھا کہ ہم یہ کلاس جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہی کنڈکٹ کر لیں۔ مین چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اصل چیز ہمیں مل رہی ہے۔ سو جو ہے وہ ہم واٹس ایپ پہ ہی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ الضحیٰ اینڈ ڈپریشن، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ میری موسٹ فیوریٹ سورہ ہے، بیکاز اس کی آیات نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ پر امید کیا، اسپیشلی جب انسان لو فیل کرے یا جب انسان کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو یہ سورہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم انسان کو دیکھیں یا انسان کی زندگی کو دیکھیں تو لائف از آل اباؤٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس، ٹھیک ہے؟ غم تو آنے ہی ہیں، مشکلات آنی ہیں، آزمائش آنی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بس آئے اور کھائے پیے موج اڑائے اور چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان نے اپنی جو امتحان ہے، اپنی جو مشکل ہے اس سے گزر کے جانا ہے اور اپنا امتحان دے کے جانا ہے۔ سو جو ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ غم تو آنے ہی آنے ہیں، یہ اب ہمارا اپنا جو ہے وہ اپنی چوائس ہے کہ ہم اس غم کو اللہ کے ساتھ لیتے ہیں یا اللہ کے بغیر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو جو ہے وہ دیکھیں، انسان فطرت ہے انسان کی اس طرح کی کہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، مختلف سچویشنز ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کی جاب نہ لگ رہی ہو سکتا ہے کسی کی شادی کو زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ بچے نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر نکلی جا رہی ہو، اسپیشلی آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی عمر نکلی جا رہی ہوتی ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، یا پھر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی ایسی بیماری سے آزما رہے ہوتے ہیں جو لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس بیماری کے ہاتھوں جو ہے وہ تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مطلب مختلف سچویشن جس سے انسان جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے، فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کا جو امتحان ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ سو جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں یا مشکلات کا سامنا ہو تو انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اسٹریس یا انگزائٹی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو ہے وہ جب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو فتنے کا دور ہے، اور جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک کمپٹیشن ہے نا آگے سے آگے بڑھنے کا اور جانے کا، تو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انسان وقتی طور پہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈپریس ہو جاتا ہے۔ سو یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان ساری مشکلات اور ان ساری آزمائشوں کو ڈیل کرنے کا جو سب سے بہترین حل ہے نا وہ یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کی آیات ہیں، اس سورہ کا ترجمہ ہے اور اس سورہ کا کنٹینٹ ہے، اور جو ہے وہ جو لوگ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اسپیشلی اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو ہے وہ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، لیکن زندگی میں جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور مشکل آتی ہے، سو اس ٹائم پہ جو ہے یہ سورہ پڑھنی چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس سورہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ایکچولی نازل کب ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی۔ دیکھیں، جو یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ کے دور میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت کا مطلب وہ اعلان ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور مختلف سچویشنز میں مختلف آیات لے کے آتے تھے، مختلف احکامات لے کے آتے تھے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ بہت عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے نہ جبریل آئے، نہ کوئی اور حکم آیا، نہ وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو
اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے تھے، اور جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غمگین رہنے لگے، تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ان کو ٹینشن ہونے لگی کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر اوپر سے جو ہے وہ جب کفار کو یہ پتہ چلا، یہ جو مشرکین تھے انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ خدا نخواستہ شاید اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ پہ جو ہے وہ کوئی آیت یا کوئی وحی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس ٹائم پہ یہ بھی جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ یہ شیطان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ یہ آیات جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ اور ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز تھی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ ناساز تھی، تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہیں آپ کے شیطان نے آپ کو جو ہے وہ فارسیک کر دیا ہے یا خدا نخواستہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈپریسڈ تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، پریشان تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں، اور اس عورت نے جو بات کہی یا لوگ جو باتیں کر رہے تھے اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، اور کیا خوبصورت سورہ ہے۔ میں اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس کے جو پہلے الفاظ ہیں وہی بہت خوبصورت ہے، والضحیٰ۔ آپ اس کو والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، کچھ دعاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ اگر ہم اسپیشلی آج کے دور میں خود سے ریلیٹ کریں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یا ہم کسی سچویشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا مشکل سچویشن سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم اگر ہمارے پاس یہ سورہ آ جائے اور یہ آیت ہمارے سامنے آ جائیں، تو ٹرسٹ میں یہ آیات ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب مطلب اس ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچویشن میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بہتر ہے ہی، لیکن آخرت اس سے بھی بہتر ہے، کہ بے شک تمہارے لیے آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے۔ اور کچھ لوگ اس کی اس طرح سے بھی تفسیر کرتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا یا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ گزار رہے ہیں یا جو گزر رہا ہے یہ مشکل ہے، آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اب اگر ہم یہیں رک جائیں اور لیسنز ان 3-4 آیات میں جو ہم نے لیسنز دیکھے وہ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ بھی غمگین ہوتے تھے، پیغمبر بھی پریشان ہو جاتے تھے، پیغمبر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سٹریس میں چلے جاتے تھے۔ یعنی کہ اٹس اوکے، اٹ از اے نیچرل ٹو بی سیڈ، ٹھیک ہے۔ سیڈ ہونا، غمگین ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور زندگی میں جو ہوتا ہے نا، مطلب زندگی کی نیچر بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں دیکھیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ دیر از اے لائٹ، دیر از اے ہوپ، ہمیشہ ایک امید ہوتی ہے، ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا میکانزم دیکھیں، ہر رات ہوتی ہے اور رات کے بعد جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سویرا دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے شروع میں ہی کہا والضحیٰ، ٹھیک ہے، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، یعنی کہ دیر از آلویز ہوپ، دیر از آلویز اے نیو ڈے۔ یعنی کہ ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ول کم اینڈ گو، مشکل وقت آتا ہے، برا وقت آئے گا، مشکل وقت آئے گا، آزمائش آئے گی، لیکن وہ ختم بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ اچھی چیزیں ہوں گی
مطلب ہم اس کو زندگی کا جو میکانزم ہے نا، ہم اس کو اس طرح سے، یا زندگی کی جو نیچر ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ وقت ایسا آتا ہے جو مشکل وقت ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سچویشن سے نکال دیتے ہیں اور کچھ پھر اچھا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی جو ہے وہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اسی بیس پہ اور اسی قانون پہ جو ہے وہ گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، ہماری زندگی میں کبھی کچھ ایسی مشکل آ جاتی ہے، ایسی آزمائش آ جاتی ہے جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا حل ہے ہی نہیں، میں اس چیز سے نکل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ ایک دفعہ میں شاید اساتذہ فرحت ہاشمی صاحبہ کی میں تفسیر سن رہی تھی سورہ البقرہ کی، انہوں نے جو ہے وہ ایک آیت کی تفسیر میں کہا کہ آپ لوگ غور کیجئے گا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، یعنی کہ سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے یا فجر سے تھوڑا پہلے، تب جو ہے وہ بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، مطلب ایسے اندھیری رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی اچانک سے جو ہے وہ سورج نکلتا ہے، فجر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک پو پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب آپ کو کہیں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ کو، تو تب ہی جو ہے وہ ایکچولی سویرا ہوتا ہے، اور تب ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہم اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ مشکلات جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، تو ایٹ اے ٹائم ہم بہت سی اللہ کی نعمتوں سے بھی جو ہے وہ مطلب وہ سرفراز ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سی نعمتیں بھی ہمیں میسر ہوتی ہیں، بہت سی آسانیاں بھی ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں سورہ والضحیٰ کی، تو ایک ضحیٰ پریئر بھی ہے، جس کو ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی ٹو ایوری لمب آف دا باڈی، یعنی کہ جب بھی صبح کا وقت ہو تمہارے جسم کے ہر اعضاء کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا سینگ الحمدللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سینگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، اینڈ سینگ لا الہ الا اللہ اینڈ اللہ اکبر از این ایکٹ آف چیریٹی۔ بہت پاورفل اذکار ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ یہ اتنے پاورفل اذکار ہیں کہ جب دجال آئے گا تو یہ اذکار مومن کی خوراک ہوں گے، ایک مطلب حدیث میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان سب کو، یعنی کہ جو اوپر میں نے بیان کی اذکار، اس کو اوور کم کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کے پورے دن کی جو چیریٹی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے میں نے اس کو نہیں پڑھا، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، لیکن لیکچر پریپیئر کرنے کے دوران مجھے اس کا جو ہے وہ پتہ چلا، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ علم کی بات ہے، اگر انسان جو ہے وہ عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور عمل کرنا بھی چاہیے۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے سے لے کر ظہر کے ہونے سے تھوڑا پہلے تک ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج کل کی بات کریں تو 9 سے لے کر 11 بجے تک کا ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل جو ہے وہ مین لیسنز کی طرف، جو ہم نے 3-4 آیات پڑھی، اس کا جو مین لیسن ہم نے جو یہ اخذ کیا کہ مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اپنے رول ہوتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشکلات ضرور آتی ہیں، مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی کہ اس دنیا کے غم اور مشکلات بہت زیادہ پریشان یا ڈپریسڈ نہ کر دیں انسان کو، کیونکہ دیکھیں دنیا کی زندگی تو ٹیمپریری ہے نا، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی ظاہر سی بات ہے ریوارڈ کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم جس چیز پہ شکر ادا کریں گے یا جس چیز پہ صبر کریں گے، دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں ہمیں جو ہے وہ ریوارڈ
ملے گا۔ اگر کچھ مشکل آ بھی رہا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ پرابلم آ بھی رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ سر پہ سوار کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ ڈیل کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر تو پیش کر سکیں، اللہ میں نے صبر کیا تھا، یا اللہ میں نے اپنی کوشش کی تھی، اللہ میں نے دعا بھی کی تھی۔ اب آگے آپ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ ان کی زندگی میں مشکلات آئیں، بہت زیادہ پریشانیاں آئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ٹیسٹ کیا گیا، سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا، لیکن جو ہے وہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بشارتیں بھی دی، مختلف جو ہے وہ ایسی ایسی آیات نازل کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امید بھی تھمائی، اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جیسے جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، تو صحابہ نے جب وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ اس نے مجھے الکوثر دینا ہے، اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے، اور آپ مقام محمود پر ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک جو ہے وہ جنت الفردوس کے قریب مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور دیکھیں یہی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا سٹیٹس اور کتنے آنر کی بات ہے۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی جو مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں نا انسان، وہ پھر اس سے ڈیل کرنا بڑا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان کا پرسپیکٹیو بہت بڑا ہو۔ سو ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ، ٹھیک ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا، تو ہمیں ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو عقل و شعور زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو خوبصورتی میں بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے، کسی کو اولاد میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہوئے کہ اس نے جاہلوں کو دولت عطا کی اور ہمیں علم دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پھر اللہ کی اپنی اپنی تقسیم ہے نا۔ ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے یا بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں، یا میری زندگی میں یہ مشکل آپ کیوں لے کے آئے، یا مجھے اتنا زیادہ آزمایا کیوں جا رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہے، دوسرے لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک میں بہترین واقعہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ترمذی میں ہے، امام احمد بن حنبل نے ہی اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو جب وہ اٹھے تو ایک کندھے پر کچھ نشان پڑ گئے، اور آپ جو ہے نا اس جگہ مطلب جہاں پہ نشان پڑے تھے اس جگہ کو رب کرنے لگے، جیسے انسان سہلاتا ہے نا اوپر سے جو ہے وہ ایسے اس کو مسلنے لگے۔ تو حضرت مسعود نے پوچھا، کیونکہ صحابہ جو ہے بہت زیادہ کیئر کرتے ہوتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کوئی نرم چٹائی آپ کے لیے بچھا دیں، یا کوئی ایسا کمبل یا کوئی ایسا کھیس آپ کو دے دیں جس سے آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے۔ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو اپنے گھوڑے پہ سفر کرتا ہے، راستے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑا سا جو ہے وہ رکتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر منزل کی طرف چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ہے وہ یقین، یہ ہے وہ توکل، اور یہ ہے وہ ایمان کی کیفیت جس انسان میں ہو، وہ پھر ان مشکلات سے، ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے، ان چھوٹی چھوٹی تکالیف سے نہ روتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ اس کی زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اس کا جو مشن ہوتا ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے، زندگی کا مقصد وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھیں اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اگر ڈیولپ کرنا ہی ہے نا کچھ خود میں یا اپنی اولاد میں، یا آگے چل کے، ظاہر سی بات ہے آپ سب سسٹرز ہیں انکلیوڈنگ میں، ہم لوگوں نے کل کو جو ہے وہ گھروں کو سنبھالنا ہے، کل کو اپنی اولادوں کو دیکھنا ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے خود میں بھی اور اپنی اولادوں میں بھی جو چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے یہ توکل اور یہ یقین۔ جیسے
جو ہے وہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کون سی صفات بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ کیا کہا کہ ایک تو مومنین وہ ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور ایک آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس بات پہ کوئی شک ہے ہی نہیں، ان کو کوئی شک ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ قیامت آئے گی، آخرت کا دن آنا ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم پہ یہ مشکل آئی تھی، ہم نے اس پہ واہ ویلا کیا، روتے دھوتے رہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں یا اس پہ صبر کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرے گا کہ ان کو استعمال کیسے کیا، یا ان نعمتوں پہ میرا شکر ادا کیا یا نہیں۔ تو جب ایک انسان کی اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا تو وہ پھر ہمیشہ آخرہ اورینٹیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ ایسا اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، اور اس کی زندگی پھر آسان بھی ہو جاتی ہے، ٹرسٹ میں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے جب انسان کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ آخرت ہو، ٹھیک ہے، مین کنسرن جب آخرت ہو تو یہ دنیا کی زندگیوں سے، دنیا کی مشکلات سے لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ توکل ہم کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں ایسا کنٹینٹ پڑھنا چاہیے، ایسی سٹوریز پڑھنی چاہیے، ایسے لوگوں کو سننا چاہیے جس سے جو ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے اندر توکل بلڈ ہو، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ایک یقین آئے۔ جیسے جو ہے وہ صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، ایسے لیکچرز سنیں جو ایمان بوسٹنگ ہو، ٹھیک ہے، موٹیویشنل اسپیکرز کو ضرور سنیں، بٹ جو ہے وہ کچھ اسلامک اسکالرز کو بھی سنیں نا، کچھ جو ہے وہ قرآن کی تفاسیر سنیں، قرآن پاک کے ترجمہ سنیں، ایسی احادیث پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف بشارتیں دی ہیں یا جو مطلب موٹیویٹ کرنے والا کنٹینٹ ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کے لیکچرز اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی ہماری پرسنالٹی میں ایک بہت زیادہ ایوولوشنری جو ہے وہ چینج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں اگر ایک بات کروں نا، ایز اے ہیومن بینگ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، یا جب بھی ہمیں ایک اسپیسیفک سچویشن کا یا مشکل حالات کا یا آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے لیے ہم میٹر ہی نہیں کرتے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں وسوسہ دلاتا ہے، خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نا، تو چاہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہوپ ہی ہوپ ہے، یعنی کہ ہمیں کیا پتہ وہ جو مشکل وقت آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری کتنی جو پرسنالٹی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہو جائے گی، یا اس کے کام میں کتنی حکمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیچر کو دیکھ لیں، اگر نیچر کو دیکھیں، کبھی سرچ آؤٹ کریں کہ بٹر فلائی کیسے بنتی ہے، یعنی کہ جو تتلی کے بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مکمل جو ہے وہ ایک جاندار کی صورت میں آتی ہے۔ اسی طرح ایگل کو دیکھ لیں، جو شاہین، عقاب، ٹھیک ہے، ہم یوتھ کو جو ہے وہ اقبال نے اس سے تشبیہ دی کہ جو ہے وہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کے جو پر نکلتے ہیں اس کا عمل کتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر ہم دنیا کی نیچر کو بھی دیکھیں نا، یا کائنات کو جن رولز پہ، جن قوانین پہ تخلیق کیا گیا، اس کا جو مین چیز یہی ہے، وہ بتاتی یہی ہے کہ ایفرٹ ہے، پین ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو ایک اسپیسیفک عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اصل مقصد کی طرف آتا ہے، پھر انسان کو انسان بناتا ہے درد، ٹھیک ہے۔ اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو انسان خود درد سے نہیں نہ گزرتا، یا جس انسان کی زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں آتی، کوئی آزمائش کا سامنا اس کا نہیں ہوتا، وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ انسانیت سے ہی نیچے ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایکچولی جو ہے وہ مطلب اصل چیز ہے کیا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پھر اس جو ہے وہ سورہ کی اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یا تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ سبحان اللہ، پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ امید بھی دلا دی کہ آپ ڈپریس نہ ہوں، ان قریب وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے واقعی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فتح مکہ ہوئی، آپ کو فتوحات دکھائیں، اسلام پھیلا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسطیٰ بنایا، ہمیں جو ہے وہ لیڈرشپ دی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کیا بہترین انجام تھا اور کیا بہترین جو ہے وہ ایک ریوارڈ تھا جو ہمارے نبی کو عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہی مطلب ان سورہ کے نزول سے پہلے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کہ اے نبی کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنے جو ہے وہ غمگین رہتے تھے یا پریشان رہتے تھے کہ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، وحی لے کے آ رہے ہیں، قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، اسلام لے کے آئے ہیں، لیکن کفار مان ہی نہیں رہے تھے، مشرکین ایمان لا ہی نہیں رہے تھے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈپریس کر دیتی تھی، بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور پھر دیکھیں، پھر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جب سورہ یہ اتری، سورہ والضحیٰ، تو فرمایا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دیا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا اسی طرح سے چلتی ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے، سفر معراج پہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد آپ کے امتیوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ خوشی کا باعث بنا ہوگا، یا کتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ راحت ملی ہوگی کہ سب سے زیادہ جنت میں میرے امتی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فتوحات دکھائیں، حضرت عمر فاروق ایک دفعہ جو ہے وہ رونے لگے جب فارس فتح ہوا، یا جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ مطلب اسٹیٹ مطلب ان کی فتوحات ہوئی، تو وہ رونے لگے یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بشارتیں ہمیں دیتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ساری فتوحات مسلمانوں کے نصیب میں آئیں گی، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کفار بھی مذاق اڑاتے تھے کہ جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں اور فتوحات، تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو جو ہے وہ جذباتی ہو کے وہ پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے دعا کا اگر ہم دعا کی بات کریں تو دعا کے جواب میں بھی تو فرمایا نا کہ 3-4 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دعا فوراً سے قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آپ کو کچھ ایسا جو ہے مطلب اس کو ریپلیس کر دے گا کسی اچھی چیز کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ، کہ آپ اس پہ مطمئن ہو جاؤ گے، یا پھر جو ہے وہ کوئی آپ کی آزمائش یا مشکل جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے اس دعا کے صدقے، یا پھر وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ سیو کر لی جاتی ہے۔ سو دعا تو کسی صورت رد نہیں ہوتی نا۔ تو یہی ہے کہ مطلب جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، تو کسی نہ کسی صورت میں ہماری اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی کو کیسے کنسول کرتے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ دیکھیں پچھلی آیات کافی تھیں، بہت زیادہ تھیں، اگر وہیں پہ بات ختم ہو جاتی نا، یقین کریں کافی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یہی چیز کافی تھی اور یہی سب کچھ تھا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ موٹیویشن چاہیے، تھوڑا سا دلیل بھی چاہیے، تھوڑا سا اس کو ایک امید بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا تمہیں یتیم اور پھر ٹھکانہ دیا،
سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہے ہیں، اور سیم یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے جو پچھلے ہم نے اتنے سال گزارے ہیں، جیسے ہماری آپ اگر آج 23-24 سال کی ہیں تو اس کی پچھلی زندگی دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی تو یہ کویسچن کر سکتے ہیں نا کہ اگر ایٹ پریزنٹ ٹائم میں جو مشکل وقت آ رہا ہے، آپ اس سے اتنا پریشان ہیں، تو کیا آپ کی زندگی میں پہلے کوئی مشکل نہیں آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہو؟ آپ کی زندگی میں پہلے کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال دیا ہو؟ ایٹ لیسٹ میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایسا میری زندگی میں کوئی وقت نہیں آیا، بلکہ بہت سارے ایسے وقت آئے جب لگا کہ یہ تو بہت ہی مشکل حالات ہیں اور یہ اس سے تو میں نکل ہی نہیں سکتی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کنسول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ یتیم تھے، تو کیا ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ اور دیکھیں، ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مشرک تھے، لیکن جو ہے وہ بھتیجے کے لیے ان کے دل میں اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ جان دینے کو تیار تھے. اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے. پھر عبد المطلب، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی کا ساتھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو مطلب ہر جگہ سے، ہر سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ عطا کیے، ایسے لوگ دیے جو ان کو اسٹرینتھن مطلب کرتے تھے، جو ان کو طاقت دیتے تھے، جو ان کے لیے جو ہے وہ پاور کا سبب بنتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ، یعنی کہ اے نبی کیا ہم نے یہ تو ہے مطلب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ، یعنی کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ غریب پایا اور غنی نہیں کر دیا. یعنی کہ آپ، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں کہتی ہوں، لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو سورہ والضحیٰ ہے اس کے بعد سورہ ہے الم نشرح. ٹھیک ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا تمہارے اوپر جو بوجھ تھا وہ ہٹا نہیں دیا؟ مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے یہ کویسچن کر رہے ہیں. ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان رہتے ہوتے تھے جب جو ہے وہ آپ پہ یہ وحی کا سلسلہ یا نبوت ابھی نہیں اتری تھی. تو جب آپ مطلب ینگ تھے تو بہت زیادہ سوچتے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، جہالت کا دور ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں، یا کون سا رستہ سیدھا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک پراپر میکانزم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وحی کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، پیغمبری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چن لیا. اور پھر جو ہے وہ اسی کا جواب مطلب اللہ تعالیٰ اس سورہ میں یہی سوال کریں کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور جو آپ کے دل پہ بوجھ تھا، جو آپ اس مطلب لوگوں کے لیے پریشان ہوتے تھے، ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہٹا دیا، ڈیفینیٹلی ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اسلام کی صورت میں ایک بہترین جو ہے وہ مطلب ایک میکانزم لے کے آئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک میسنجر تھے، اور الحمدللہ انہی کے توسط سے اور انہی کی بدولت ہم تک جو ہے وہ ہمارا دین پہنچا. ٹھیک ہے، اور اس صورت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اور پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ، یعنی کہ آپ کو غریب پایا اور غنی نہیں کر دیا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی ہونے کا مطلب مال کی کثرت نہیں ہے. یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ دولت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. یہاں سے مراد ہے دل کا غنی ہونا. ٹھیک ہے، دل کا غنی، دل میں جو ہے وہ رچنس ہونا، یعنی کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو، آپ پرسکون ہو، ایک جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ ہو جو آپ کے دل پہ ہو، اور بس
اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہی چیز ہے جس کی ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں آج کل بہت زیادہ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، دل کے سکون کے لیے، دل کی ریچنس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مختلف دعائیں سکھائیں، ہمیں مختلف اذکار دیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے ایٹریبیوٹس دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، یعنی کہ ہر طرف سے ہمیں موٹیویشن ہی دی ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کو ایک ہندو کی زندگی سے یا ایک انگریز کی زندگی سے یا ایسے جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کی زندگی سے کمپیئر کریں تو ہم بہت زیادہ لکی ہیں۔ مطلب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے پاس جنت کی ایک بہترین موٹیویشن ہے جنت کی صورت میں، یعنی کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی مشکل آ جائے گی نا، کوئی پریشانی آ جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو عارضی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو اگر یہ آ بھی گئی ہے ہم اس پہ صبر کر لیں گے، اللہ ہمیں ریوارڈ دے دے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں صحیح۔ لیکن جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، جس انسان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے، اذکار کیا ہیں، امید کیا ہے، یقین کیا ہے، تو سوچے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، نان مسلمز اسپیشلی، اور کس طرح سے ان کی زندگیوں میں ڈپریشن اور سٹریس ہوتا ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن ان کی زندگیاں واقعی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں، بے شک وہ فائنینشلی جتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کہ دیکھیں سبحان اللہ جب خود انسان پین میں ہوتا ہے نا تو اس کو دوسرے لوگوں کی پین سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ خود پین میں ہوتے ہیں نا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے غموں میں، دلوں کے ٹوٹنے میں اور مشکلات میں جو سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پین سے گزارتے ہیں تاکہ اگر کوئی مطلب دوسرے لوگوں کی زندگی، دوسرے لوگوں کی پین ہم محسوس کر سکیں، دوسرے لوگ کیا فیل کر رہے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہم جو ہے وہ ججمنٹل بن کے بس جج نہ بنے رہیں کہ یہ انسان گنہگار ہے، یہ انسان ایسا ہے، یہ انسان ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ جب آپ یتیم تھے، آپ نے یتیمی کا دور دیکھا ہے، آپ کے پیرنٹس نہیں تھے، آپ کی پرورش جن حالات میں ہوئی، آپ مطلب جس پین سے آپ گزرے، تو اس نے آپ کو مطلب ایک نرمی عطا کی، تو آپ یہ نرمی پھر ان لوگوں کو شو کریں جو اب یتیم ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یتیموں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے، یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں مطلب سمجھانا تھا، ہم تک یہ جو ہے وہ بات پہنچانا تھی کہ جو یتیم ہوتا ہے، یا یہاں پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خود مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، جس نے خود مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی مشکلات اور تکلیف کو بھی بہت اچھے سے سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہیں اس میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ فقیر کو کبھی جھڑکو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسی لیے مطلب یہ آیت بھی اتری ہیں، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ جو ہے وہ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ ایون ایک دفعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے تو ایک فقیر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کہا کہ کون ہے جو اس کی مدد کرے گا اور اس کو جو ہے وہ لے کے جائے گا، تو جو ہے وہ پھر صحابہ میں سے کسی نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو آپ کے در پہ آئے وہ واپس خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے۔ اور پھر آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو آپ کے رب کی نعمت آپ پہ ہے اس کو بیان کریں، یہی نہ کرتے رہیں کہ جو مشکلات میری زندگی میں جو مطلب جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو نعمتیں دی ہیں، اور یہاں پہ جو نعمت ہے وہ قرآن کا بھی ذکر ہے اور حدیث کا بھی ذکر ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور نعمتوں سے ہم یہاں پہ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں، گھر،
مال، عزت، دولت، ٹھیک ہے، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، کان، تو یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کا بھی تو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے نا، ان پہ بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. یہی تو نہیں کہ بس وہ ایک چیز، وہ ایک مشکل کو ہم لے کے بیٹھے رہیں اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو یہ تھی اوورآل یہ سورہ. سبق کیا ہے؟ مین سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات آنی ہیں. میری زندگی میں بھی مشکلات آنی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آنی ہیں. اب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ لائے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اللہ یہ ایک قدرت کا قانون ہے. اور جو ہے وہ اساتذہ عائشہ عامر تفسیر بیان کرتی ہیں دورہ قرآن میں، جب وہ اس آیت پہ پہنچی نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، ڈر، خوف، جان اور مال کے نقصان سے، تو وہ بہت زیادہ زور دے کے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. یعنی کہ اس بات میں تو شک ہے ہی نہیں نا کہ انسان کو آزمایا جائے گا. تو جب اس بات میں شک نہیں ہے تو انسان کو جو ہے نا مینٹلی طور پہ پریپیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سلامت رکھے، ہم سب کو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی دے. لیکن آگے جو زندگی ہم نے گزارنی ہے اس میں ٹیسٹ بھی آئیں گے، اس میں ٹرائلز بھی آئیں گے، مختلف اللہ تعالیٰ سچویشن سے ہمیں گزاریں گے. لیکن اس لیکچر سے یا ویسے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمارا مطلب ہم نے اللہ کو پلیز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو جس سچویشن سے ہمیں گزار رہے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، کچھ سالوں بعد، کچھ عرصے بعد. اور انفیکٹ ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سچویشن سے گزارا تھا. اگر میری زندگی میں وہ سچویشن نہ آئی ہوتی، وہ ناکامی نہ آئی ہوتی، وہ آزمائش نہ آئی ہوتی تو میں آج اس لیول پہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، قرآن پاک کی آیت ترجمہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں محبوب ہو یا تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم نا پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور پھر ایک آیت جو ہے وہ نمرہ احمد نے اس پہ پورا ایک ناول لکھ دیا تھا، پتہ نہیں اب ایگزیکٹ مجھے ناول کا نام نہیں یاد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے شر کو بھی اس طرح سے مانگتا ہے جیسے خیر کو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے یا انسان بڑا ہی جلد باز ہے. بعض دفعہ یقین کریں ہم واقعی اپنے لیے نا شر کو مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی انسان کی صورت میں، کسی محبت کی صورت میں، کسی جو ہے وہ جاب کی صورت میں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں وہ عطا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت سے اس انسان سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وہ مطلب جو ہمارا مشن ہوتا ہے کہ میں نے یہ جاب لینی ہے یا میں نے یہ چیز کرنی ہے یا میں نے اس انسان سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور کر دیتے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ایک تو ہمارا ایمان محفوظ رہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی اور کام لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس ٹائم پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ریوارڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ پہ بھروسہ رکھے، مایوس نہ ہوں اور اچھے کی امید رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو پھر مطلب اچھائی اچھائی ہے نا، خوشی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے. سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اور ایک اور چیز میں جو ہے وہ آخری بات کہ جب زندگی میں آپ کو یہ لگے نا کہ اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، یا اللہ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کو آپ کا پتہ نہیں ہے، تو قرآن پاک کی وہ آیت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا اور ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو جو رب العالمین جس کو درخت کا ایک پتا جب گرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ گر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مشکلات سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، جب آپ
زندگی میں ایک مشکل فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ بس وہی بات کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ ایک اسٹرانگ انسان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہتر کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سچویشن سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے، رینگ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی نظر میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چند دو تین جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس میں ایک انسان ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی روح میں سے پھونکا۔ اپنی روح میں سے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی کریٹڈ روح میں سے پھونکا۔ تو کیا وہ جو کہتا ہے کہ میں انسان سے جو ہے وہ اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور وہ جو کہتا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہ کر لو لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایک اس مشکل وقت میں یا اس آزمائش میں یا وہ اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دے یا وہ ہماری پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو دیر از آلویز ہوپ، بات وہی ہے کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور دین کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر مین چیز کہ جو ہمارا مین کنسرن ہے نا وہ آخرت ہونی چاہیے۔ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو زندگی کی مشکلات ہیں یہ ہمیں پریشان نہ کریں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ اتنا ڈپریس نہ کریں کہ ہم بالکل ہی مایوس ہو جائیں۔ اور جو ہے وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو مطلب بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ سو جو ہے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑیں، دین سیکھیں، اللہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، عمل کریں جتنا زیادہ ہو سکے، اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور سب سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کریں۔ محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے، خوبصورت چیز ہے، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔